کہ جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی نا وہ بھی اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی نا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا قیامت کے دن. اتنی جلدی قیامت آ جائے گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمیں توبہ کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا. دیکھیے یہ توبہ کرنا یہ سب اس دنیا کا کام ہے. اس دنیا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، ادھر منا بھی نہیں سکیں گے. ادھر کچھ منتیں کرے روئیں گے، رو رو کے کہتے ہیں آنسو ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کوئی بات نہیں سنائی دے گی. فرشتے جو ہے نا ان کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف حکم مانیں گے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے جائیں گے. ہاں آج ہماری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، وہاں پہ نہیں ہوگا ایسے. تو اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنی چھوٹی سی زندگی رہ گئی ہے یا پاک پروردگار اس میں توفیق عطا کر کے تجھے منانے والے کام کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القاریہ میں فرمایا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. قاری کتنے کھٹکھٹانے جیسے زور سے آواز آتی ہے نا کہ تمہیں کیا معلوم، یہ بھی اس کا نام ہے. جب قیامت آئے گی نا جو آواز آئے گی اس کا ایک نام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے. یوم یکون الناس، ناس انسان ہے، میں اور آپ ہیں، کہ اس دن انسان کل فراش المبثوث، کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے پتنگے جیسے اڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کبھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظوں میں ہمیں بتایا ہے کہ اس دن کیسا حال ہوگا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو ہے وہ دن کی روئی کی مانند اڑنے شروع ہو جائیں گے. تو اس دن بچے گا کون؟ صرف مومن جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا دیکھیں حساب ہی نہیں، ہم نے پڑھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کا حساب کھولا جائے گا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں دکھائیں گے، اس طرح سے معاف کر دیں گے. اور کچھ لوگوں کا حساب ہوگا، پھر وہ اما من ثقلت موازینہ، جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا جنت میں جائے گا، جس کا نیچے ہو جائے گا وہ اس جنت میں نہیں جائے گا. دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اعمال دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کہتے نا کہ دبا کے سیل لگا دیا. اچھا یہ ٹائم آ گیا، اب یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنے نفل پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، تہجد میں اٹھو گے تو ایسے ہو جائے گا. اچھا اتنی دفعہ اگر آپ جاتے ہیں خیر سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ایک نماز کا اتنا ہے، اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو اتنا ہے، صبح سے شام تک یہ کرو گے تو کتنے اجر ہے. پھر بھی اگر ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکی، اور اللہ چاہے تو 700 سے زیادہ بڑھا دے. ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی. اکائی کیا ہے؟ ایک، رائٹ، ایک گناہ، اور دہائی کیا ہے؟ 10 نیکیاں. اور جس کی 10 نیکیاں لکھنے والا بھی پھر بھی وہ ہار جائے وہ اس ایک سے، تو پھر تو وہ برباد ہو ہی جائے گا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس کے بارے میں نے اتنی پیاری احادیث بھی لکھی تھی لیکن وہی بات ہوتی ہے وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ بس ہم سمجھ جائیں، کیونکہ آگے بھی تو چلنا ہے نا. او ہوا اقرب، یا پھر اس سے بھی آنکھ جھپکتے ہیں جتنا ٹائم، یا پھر اس سے بھی زیادہ کم ٹائم میں قیامت آ جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم، اللہ وہ ہے جو نکالتا ہے تمہیں من بطونی امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں سے، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. کیا جانتے تھے؟ اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. اگر ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھیں نا انفس کی بات ہوتی ہے کہ تم اللہ کی نشانیاں تمہاری اپنی ذات کے اندر ہیں. تو یہی صرف آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے. ہم we cannot even imagine کہ وہ بچہ زندہ کیسے ہے، وہ سانس کیسے لیتا ہے، وہ کھاتا کیسے ہے، وہ کیسے بڑا ہو رہا ہوتا ہے اندر. اور ایک ایک چیز وہ سیل سے سیل ملتے 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 پورا ایک پیارا سا ایک بچہ باہر نکل آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کرم میں، اپنی نشانیوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پہ کیا کیا انعامات نہیں کیے بندے. اور لکم وجعل لکم السمع
والابصار والافئدہ قلیل ما تشکرون. ہم پڑھتے ہیں نا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، تمہارے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ وجہ ہے. تمہیں کیوں آنکھیں دی ہیں؟ اس لیے کہ تم کچھ بھی دیکھ لو. تمہارے کیوں کان دیے؟ اس لیے کچھ بھی سن لو. اب یہ دل جو ہے نا، یہاں پہ جو دل ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو دھڑکتا ہے نا دل، جب اللہ نہ کرے کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ڈاکٹر وہ دل نکال کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ والا دل نہیں ہے. یہاں پہ جو دل کی بات ہے، قلب جو کہتے ہیں نا افئدہ کر، وہ دل ہے جو احساسات ہوتے ہیں نا، جیسے جو ہماری، آپ آسانی سے میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے، ہماری روح کا دل ہے بیسیکلی، اس کی بات ہوتی ہے جس میں احساسات ہوتے ہیں. ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے نا، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم فیل کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں. دیکھیں یہی تین چیزیں ہیں، یہ ہماری زندگی میں جو انفارمیشن ہوتی ہے نا باہر کی دنیا کی، اس کے آلات ہیں. آلے لگائے ہوتے ہیں نا، ہمیں انفارمیشن باہر سے ملتی ہے، ہم دیکھتے ہیں انفارمیشن لیتے ہیں، سنتے ہیں انفارمیشن لیتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انفارمیشن اگر غلط لیں گے نا تو پھر ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتے ہیں، ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو روح کو پاک کرنے کے لیے ان آلات کو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ جو آلے ہیں ان کو آپ نے کیسے برائیوں سے دور کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، ورنہ تو آپ وعدہ خلافی کرنے والے ہو، جو بے وفا ہو جو گے. اللہ سے وعدہ نہیں کیا تھا لا الہ الا اللہ، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اور وعدہ کر کے ہی ہم مسلمان ہوئے تھے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حکم کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا ماننا ہے. اور اگر اللہ کا حکم نہیں مانتے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم بے وفا بن جاتے ہیں. اور اللہ کا کیا حکم ہے کہ یہ جو تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں اس کو میرے حکم کے مطابق استعمال کر. اب دیکھیں یہی چیزیں سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پڑھا ہے نا. انہی چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر بھی لگا دیتے ہیں. جب ہم اللہ کی بات نہیں سنتے، ان سے ہم غلط کام لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے ایک ایک عضو، دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ کہنے کو ہم آزاد ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، یہی تو فرق ہے نا ہمیں اور دوسرے جانوروں میں. لیکن ہم آزاد کہاں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہمیں یہ توفیق دی ہے. دیکھیں تقدیر لکھی گئی ہے، سب کچھ فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں. پھر ایک دعا کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، جو حالات ابھی میں جن سے گزر رہی ہوں، اگر یہ میری تقدیر میں اس طرح سے لکھے یا اللہ تو اس کو بدل دے، اس کو تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، یا اللہ اس کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے. کیونکہ بڑی بڑی مشکلوں میں لوگ ہیں، بڑے بڑے غموں میں. دیکھیں کوئی لوگ بتا دیتے ہیں اور کوئی لوگ نہیں بتاتے ہیں. کوئی لوگ ایک دوسرے سے بات کر کے اپنا سمجھتے ہیں کہ دکھ ہلکا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک میرا رب راضی نہ ہو جائے. دیکھیں سکون، خوشیاں، یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہم خرید نہیں سکتے. نہ تو وہ مجھے جاننے والے جس کو میں نے غم سنایا تھا وہ مجھے کچھ سکون دے سکتی ہے. سکون اللہ کی نعمت ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سکون عطا کرتے ہیں. اور آگے ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک آیا میں آئے گا کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر آیت نمبر 79 میں، الم یرو الی الطیر مسخرات، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرح مسخرات جو مسخر کیے گئے ہیں. مسخر اس کو آپ اگر آسان ورڈوں میں سمجھیں گے نا، وہ ورڈوں میں آسان ورڈز میں سمجھیں گے کہ جیسے پروگرام کیے گئے ہیں، کہ اگر تم پرندوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح سے پروگرام کیے ہوئے ہیں. فی جو سمائی، کہ وہ آسمان کی فضاؤں میں جیسے اڑے ہوتے ہیں نا، ما یمسکہن الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اے بندو ان کو کون تھامے ہوئے ہیں. وہ خود جو اڑتے ہیں اپنے پر کبھی اوپر لے کے جاتے ہیں کبھی نیچے لے کے آ رہے ہیں اور وہ فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ ان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ اس میں نشانیاں ہیں، اس میں یاد دہانی ہے
ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے ایمان والے اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو افلا یتدبرون، کیا تمہارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، کیا اس میں کفر لگ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ کیا تمہارے دل جو ہے ہم نے وہ حدیث پڑھی ہوئی نا، لمبی حدیث ہے کہ ایک ڈاٹ لگتا ہے جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں، پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں، وہ ڈاٹ ہٹا دیا جاتا ہے، پھر ہم گناہ کرتے ہیں، پھر اگر دوبارہ سے گناہ کرتے جاتے ہیں تو وہ ڈاٹ بڑھتا جاتا ہے، پھر توبہ اگر نہیں کر رہے ہوتے تو پھر وہ دل جو ہوتا ہے وہ پورا کالا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زنگ لگ گئے ہیں، کیا کفر لگ جاتے ہیں ان دلوں کے اوپر. تو اللہ نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دیتے رہیں ایوری ڈے. اگر آپ کو یہ لگے نا تو آج تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اور استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرتے ہیں. سورۃ نور میں پڑھ کے دیکھیے گا، میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہوا ہے. اور ابھی ٹائم کیا ہے؟ اچھا ہے ٹائم. میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں تو جسٹ اے ریمائنڈر کہ حضرت امام حسن تھے آئی تھنک رضی اللہ عنہما. تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت حسن جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ صحابہ بھی تھے اور بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھا کہ ایک آدمی آیا تو آ کے اس نے کوئی بات ان کو بتائی کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میرے پاس یہ پریشانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد جیسے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کاروبار بڑا خراب ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے پھر وہی بات کی کہ تم استغفار کرو. اب وہ کہہ رہے تھے، ڈفرینٹ لوگوں کو آ رہے تھے اور ہر ایک کو وہ یہی کہتے جا رہے تھے استغفار کرو استغفار کرو. اچھا جب وہ چلے گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ تو ہر ایک بندہ آ رہا ہے، ڈفرینٹ اس کی پرابلمز ہے، اور آپ ہر ایک کو یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے سورۃ نوح کی یہ آیا نہیں پڑھی؟ اور آپ پڑھ کے دیکھیے گا جس میں استغفار کے بارے میں ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کریں گے، تمہیں نہریں باغات عطا کریں گے جس میں نہریں بہتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں عزتیں عطا کریں گے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مخرج، یہ ورڈ ہے کہ جب بھی تم کسی مشکل میں پڑو گے اللہ نکال دے گا تمہیں اس میں سے. بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں، بس سمجھ آ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. بس جسٹ ریمائنڈر، اسے کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں. اب آیا نمبر 80. اب آیا نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ، رہنے کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ بنایا. اب دیکھیے گھر جو ہے نا انسان کے لیے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ سکون کا ذریعہ ہے. دوسرا سکون کہاں پہ ہے؟ ڈو یو ریممبر؟ آپ کو یاد ہے؟ چلو گیس کریں ذرا. آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا عطا رکھا ہے؟ عورت میں. جب اس کی شادی ہوتی ہے نا تو نکاح ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا تھا کہ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ اللہ نے اس عورت میں سکون رکھا ہے آدمی کے لیے. اللہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن پہ تھا نا، بڑی پیاری مجھے یہ بھی آیا لگتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ آدمی کو کہتی ہوں دیکھو جی آپ نے اپنے گھر میں سکون رکھنا ہے نا تو اپنی اس سکون کو خوش رکھو تاکہ آپ کے گھر میں سکون ہو. اور پھر علیحدہ سے عورتوں کو کہتی ہوں دیکھو تم سکون کا باعث نہیں بنو گی نا تو پکڑی جاؤ گے، کیونکہ یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو نعمت دی نا اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. تو اس لیے کوشش کرو کہ تمہارا گھر تمہاری وجہ سے بے سکونی اس گھر میں نہ رہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی پیاری تھی، علیحدہ علیحدہ سے دونوں کو کہنے کی ضرورت تھی. تو ان کو تو بس میں نے اس لیے ڈرانا ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں دیکھو ان کو بہت خوش رکھا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر سکون نہیں ہے نا پھر ایسے ڈپریشن ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی. تو بیوی کو خوش رکھا کرو تو خود ہی سے سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا تھا کہ اللہ نے بنایا تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ، رہنے کی جگہ. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا، اور بنایا تمہارے لیے لکم تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مویشیوں کی کھالوں سے بھی گھروں کو بنایا. اب یہ کیا تھا؟ یہ ٹینٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی اب بھی دیکھیں کہ لوگ جیسے جاتے ہیں جو صحرا نشین ہوتے ہیں
یا پھر آپ نے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھا ہوگا کہ اللہ نے کرے جہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے یا ایسی چیز ہوتی ہے تو ایک دم سے ٹینٹ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ، ایک گھر چھوٹا سا کم از کم بن جاتا ہے جہاں پہ وہ فیملی آرام سے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی نشانیوں میں سے اپنے کرم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس میں سے بتایا، کیونکہ یہ سیراب میں نکل جاتے تھے جو عربی لوگ تھے تو ان کے خانہ بدوش بھی ہوتے تھے نا، تو جو جانوروں کی اس زمانے میں چمڑے کے بناتے تھے تو وہ اپنے اونٹوں کے اوپر رکھ بھی لیتے تھے، وہ اتنے بھاری بھی نہیں ہوتے تھے، جہاں پہ ان کو رکنا ہوتا تھا وہاں پہ کھول کے ایک وہ ٹینٹ سا لگا لیتے تھے تو ان کا گھر سا بن جاتا تھا۔ تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا، اور ان کی مویشیوں کے کھالوں سے تمہارے لیے گھروں کو، تستخفونہا تم ہلکا پاتے ہو انہیں، یوم ظعنکم، اور اپنے سفر جب تم سفر کرتے ہو تو تم ہلکے ہوتے ہیں تو تم ان کو اپنے اونٹوں پہ لے کے چلے جاتے ہو، وہ یوم اقامتکم، اور اس کے اقامت کا دن مطلب جہاں پہ تم چاہتے ہو ان کو تم لگا کے اقامت مطلب وہاں پہ ٹھہر جاتے ہو۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اور اسواف کہتے ہیں کہ بھیڑوں اور دمبوں کے جو اون سے بنتی ہے نا چیزیں، تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو سمجھتے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے بس شال لی اوپر تو چلو جی شال لے لی ہے بس بن کے آ گئی ہمارے پاس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ جب تم کوئی گرم کپڑا لیتے ہو، سویٹر پہنتے ہو، تم لیدر کی جیکٹ پہنتے ہو، تو تم سوچو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کتنا بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے لیے بنائے ہیں اور ان کی ہر چیز میں تمہارے لیے خیر بھی رکھتی ہے۔ وَأَوْبَارِهَا، اور یہ کہتے ہیں اونٹ کی پشم کو، تو اونٹ کی جو پشم ہے وہ اوباریہ، واشعاریہ، یہ بکریوں کے جو بال ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثاثا کے سامان بنایا تمہارے لیے تاکہ تم اس کو استعمال کر سکو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جب بھیجا نا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ چلو جاؤ میرے بندو اب جو کرنا ہے وہ کرو۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ یہ ساری چیزیں انسان نے خود ہی نکالی اور خود ہی سے ہم لوگ تو یہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے یہ تخلیق کر لیا، یہ پیدا کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کہا۔ اور یاد رکھیے گا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ نے یہ علم آدم کے اندر رکھ دیا ہے، وہی علم جو نا جیسے پیاس نہیں ہوتا اس کو کھولتے جاؤ اور آگے نکلتے جاؤ، تو آگے سے آگے یہ علم جب بھی نکلتا ہے ہم خود ہی حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز ایجاد ہوتی ہے تو دوسری چیز جب ہوتی ہے، جیسے فون کا ہی آپ سوچ لیں، ایک آتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا بھی ابھی یوز کر رہے ہوتے تو اس کا ایک اور ورژن آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں یہ صلاحیت رکھی ہے اور یہ سب برامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور جب بھی ہم ان چیزوں کو استعمال کریں تو ہم یہ سوچیں کہ میرے رب نے کیا کیا چیزیں میرے لیے پیدا کی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو ایک وقت تک، جب تک ہم نے دنیا میں رہنا ہے، کیونکہ ہر انسان کو اس دنیا سے واپس جانا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے رہنے کا ہر چیز، آپ دیکھیں کہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں، اور جب سے ہم نے خیر قرآن شروع کیا ہوا ہے، لیکن اس سورہ میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اگزامپلز دی کہ پوری کائنات ہے بندے میں نے تیرے لیے پیدا کی۔ ہم اگر یہ لسٹ بناتے ہیں کہ اللہ نے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا میرے لیے، تو ہم وہ لسٹ ساتھ بھی بنا کے دیکھیں کہ میں نے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اپنے رب کے لیے کیا چھوڑا ہے، میری کیا چیز ایسی تھی کہ میری ایسی خواہش تھی جس پہ میرا دل اٹکا ہوا تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب ہم کسی مشکل میں آتے ہیں نا تو پھر ہم کس طرح سے اٹھتے ہیں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور اگر پہلے سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت عطا ہو جاتی ہے جس بندے کو بھی، اب دیکھیں محبتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کئی دفعہ میں یہ لیکچر جب آپ لوگوں کے لیے تیار کر رہی تھی نا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اللہ کی محبت کی انتہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کو، جو اس کو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا، جو کھڑے کھڑے کہہ رہا ہے کہ جی میں نہیں مانتا کہ کوئی خدا بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کر رہے ہیں، اتنا ہی عطا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو خاص طور پہ عطا کیا کرتے ہیں وہ ہمیں اس قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ دل کا سکون،
دل کی عزتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں چل کے تو ایک دفعہ دیکھو. مجھے لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پہلے ایسے تھی، فرق تھی، اب ایسے ہو گئی ہے تو پھر کیا ہے. میں ابھی لاسٹ آئی تھنک سیٹرڈے کو میری ایک فرینڈ کے بیٹے کی شادی تھی تو میں ادھر تھی، تو پھر میں نے تھوڑا سا درس بھی دیا تھا، تو مائک آنے میں دیر ہو گئی تھی. مائک نہیں تھا، ان کو یہ تھا کہ شاید میرے پاس ہے لیکن میرے پاس نہیں تھا. تو میں نے کہا چلے میں اتنی دیر جب تک مائک نہیں آتا تو میں اپنی آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی سی سٹوری کہ زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو میں یہی بات کر رہی تھی، میں اسی لیے اس آیا کو یہاں پہ 80 تک ہو گئی ہے نا، تو یہاں پہ روک رہی ہوں. آپ کا ٹیسٹ بھی انہی آیات میں سے آئے گا. تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ اکثر آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ دیکھیے پہلے بھی زندگی اللہ اب تھے تو مسلمان ہی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ساری کی ساری نیکیاں نا ایسی تھی جو ہم نے امی سے دیکھا ہوا تھا یا فرینڈ سے سنا ہوا تھا، یا ایک اپنے دل میں سے ایک ہوتا ہے کہ اچھا یہ نیک کام ہے. وہ تو اب سوچئے جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، یا ان میں اخلاقیات کے لحاظ سے دیکھیں ان میں اخلاقیات بھرے پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان میں نہیں ہے. لیکن جب قرآن کھلتا ہے نا تو پھر ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جس کا نہ تو بیان کرنے کا کوئی سمجھ آتی ہے کہ بندہ کیسے بتائے. بس یہ ہوتا ہے کہ سارا وقت انسان کے اندر ایک لگن کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کر دوں. اچھا اب جیسے ایک تو وہ ہے نا، میں وہ کہتی ہوں کہ جو بچپن سے ہی جن کا گھرانہ ایسا تھا، وہ شروع سے ان کو پتا تھا، وہ اسی طرح مدرسے میں بھی پڑھے ہوئے ہیں، وہ اسکول میں بھی جا رہے تھے، ساتھ ساتھ انہوں نے وہ کورسز بھی کیے ہوئے ہیں. ایک وہ تھا کہ ہم نے تو دنیاوی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی تھی نا، ہم کالج میں جا رہے تھے، پھر شادیاں ہو گئی، پھر اپنے اپنے سسرالوں میں آگے، اپنے اپنے گھروں میں آگے. پھر جب قرآن کے ساتھ ہم جڑتے ہیں نا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ابھی تو بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں. جب بھی جیسے اب میں نے کورس کا بتایا کہ آج ہو رہا ہے، تو آپ میں سے بہت سے لوگ انشاءاللہ اس کو جوائن کریں گے. تو جیسے آپ جوائن کریں گے نا، نیکسٹ آپ کو کیا لگے گا، ہائی میری تو تجوید ہی ٹھیک نہیں ہے، میری کلاس میں اتنی لڑکیاں تو ایسے پڑھی تھی، ٹیچر تو ایسے پڑھ رہی تھی، مجھے کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں، ہم نے قاف اینڈ کاف کا کوئی فرق ہی کوئی نہیں پتا چلتا، ہم اسی طرح سے پڑھ لیتے. اچھا وہ میننگ سے بدل گئے، ہائے ہائے تو میں تو ساری عمر ایسے پڑھتی رہی ہوں. اچھا پھر اتنی لگن لگتی ہے کہ پھر ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ جاننا ہے کہ ان لفظوں کے میننگز مجھے ڈیپتھ میں خود آنے چاہیے، مجھے رٹا نہیں لگانا. پھر آپ گرامر سیکھنے کی طرف بھاگتے ہیں، پھر اب اتنا خوبصورت سفر ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ مکمل ہو جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ بوریت جو ہے نا وہ باہر نہیں ہوتی ہے، بوریت اندر ہوتی ہے. تو آپ جب انسان مصروف ہو جاتا ہے نا، اس کو کوئی بوریت نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی اداسی نہیں ہوتی، اس کو کوئی چاہیے ہی نہیں ہوتا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا ہسبینڈ ماریں گے ہم کو. تو آنیسٹلی بس ایسا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتے دیے ہیں، اللہ کا انعام ہے، میں اس کو انجوائے کرتی ہوں، ان کے ساتھ کھاتی ہوں، پیتی ہوں، پارٹیز میں بھی جاتی ہوں، ان کے ساتھ سارا کچھ کر رہی ہوں، لیکن اندر سے کمپلیٹ انسان ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ ضرور فیل کیا ہوگا اور کیا ہوگا، کیونکہ اتنا مکمل ہو جانا یہ بڑی پیاری فیلنگ ہوتی ہیں. اور پھر بھاگتے ہیں کہ یہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا. مجھے آئی لو ٹو بی اے اسٹوڈنٹ، میں مرتے دم تک اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں پڑھا تو رہی ہوں لیکن یہاں پاک پروردگار مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ رکھنا، کیونکہ سیکھنے میں جو مزہ ہوتا ہے نا پھر آئے گا تو ڈیفینیٹلی پھر سکھائیں گے بھی. ابھی میں ترکیب کر رہی ہوں، آنیسٹلی اتنا مزہ آتا ہے ایک ایک لفظ کی ڈیپتھ میں جا کے اچھا یہ کیا ہے. اور پھر اچھا ہوتا کیا، ایک آیا ایک ویک میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پورا ویک جو خوشی ہوتی ہے کہ ہائے مجھے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اتنی جگہ استعمال ہوتا ہے، اس کی یہ میننگ ہے، اس کو ایسے استعمال کیا جاتا ہے. بس ایسی ہی زندگی گزرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی جو ہے نا وہ اسی کے قرآن کے اراؤنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے. اسی لیے وہ دعا بھی کرتی ہوں نا،
اللہم ارزقنی التفکر والی جو دعا ہے، پڑھ پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھا کریں اس دعا کو کہ یا اللہ بس قرآن میری زندگی کی بہار بنا دے، اسی سے میری اولاد کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، اسی کے ذریعے میرے ہسبینڈ اور مجھ میں محبت بھی پیدا کر دے، اسی کے ذریعے اس دنیا میں بھی میری عزت سلامت رکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کے آخری وقت تک میرے رزق میں کمی نہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، یا پاک پروردگار وہ بیماریاں جو مجھے تیرے راستے میں چلنے سے روک دیں، جو مجھے ایسی جگہ ایسا عمل کرنے سے، مجھے سجدہ کرنے سے روک دیں، یا پاک پروردگار مجھے ایسی بیماریوں سے بچا لینا، پہلے سے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ ابھی تو وہ وقت جب جن کو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی بھی دور کرے گا، اور اسی قرآن کی بدولت یا پاک پروردگار اگر جن کے رشتوں کی پرابلم ہے ان کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں، یا پاک پروردگار جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے ان کے گھروں میں سکون دے دے، یا پاک پروردگار جہاں پہ بچوں کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ بہترین فیصلے کرا دے۔ یہ ساری دعائیں قرآن کی وجہ سے مانگا کریں، یا اللہ میں تیرے آگے رکھ رہی ہوں، یا پاک پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوتی کا تسبیح بھی مانگنا ہے نا تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو، تو یا اللہ مجھے تو شرم آتی ہے، میں بار بار آپ سے کہتی ہوں، لیکن کیونکہ رسول اللہ نے کہا تو یا اللہ میری یہ خواہش بھی، میری یہ خواہش ہے یا پاک پروردگار اس کو بھی آپ پورا کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پہ کتنا پیار آئے گا، ہے نا؟ انشاءاللہ جی۔ اب میں نے آج آپ کو 80 آیات تک ہی رکھنا تھا، اور میں نے سوچا کہ ایکچولی دیکھیں مقصد ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اے فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی، عمل کرو، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے میری پھپھی صفیہ، عمل کرو، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو وہی بات کہ ہم بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے نا آج، اتنی پیاری آیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارا دل بنایا۔ دل کو بھی میں کبھی آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کروں گی کہ یہ دل کیا چیز ہے، کیسے یہ دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، تو کیسے انسان کی زندگیوں میں ہلچل طوفان جو ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے کہ انسان پھر اندر ہی اندر ہنس رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا کہہ رہے ہیں پاگل ہو گئے ہیں کیا، تو کچھ بھی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان کے لفظوں کی گہرائیوں میں جا سکیں۔ اللہ کا کلام ہے، ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم بالکل انڈرسٹینڈ اتنی ڈیپتھ میں کر سکیں، جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اتنا تو کم از کم ہم سمجھ جائیں۔ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں عبادت نہیں میں ڈالوں گا، اگر تم میری بات نہیں مانو گے میں یہ کروں گا وہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسے ڈیمانڈ؟ تو ان کے جواب دینے کے لیے آپ یہ بات بھی آپ اچھے سے سمجھ لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود قرآن میں کہنا مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تم سارے ہی اللہ کو مجھے نہ مانو نا، مجھے تب بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کی ہوئی، پوری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اور ایک مخلوق، اتنی مخلوقات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ان میں سے ایک مخلوق اگر نہ بھی تم کرو پڑھنا، تم اگر جو اللہ کی بات مان رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تمہارے لیے کیوں بہتر ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ سارے احکامات وہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ اس دوسرے بندے کو، دیکھو ماں باپ کے یہ ہے، دیکھو بہن بھائی، دیکھو تمہارے ساتھ جو نیبرز ہیں ان کے کیا ہے، دیکھو جھوٹ نہ بولنا، دیکھو تم کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، اگر وراثت کا ہے تو دیکھو یہ میں نے اپنے ہاتھ میں نے ایک چیز تمہیں بتا دی، اگر تم غلط کرو گے تو کسی کا حق مارو گے، نہ کرنا، دیکھو تم یہ نہ کرنا، دیکھو تم جب کاروبار کرتے ہو دھوکہ نہ دے، ایک چیز میرے اور آپ کے ریلیشن پہ اللہ سے، اور اگر نہیں کرو گے نا تو تمہیں سزا دوں گا، کیونکہ اس لیے کہ وہ جو بندے کے ساتھ تم کر رہے ہو سکتا ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہی، ہو سکتا ہے تم منافق ہو، تم نے اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیا ہوا، دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تم اس کی جڑیں کاٹ رہے ہو، تو تمہارا کیا خیال ہے کتنے چلاک ہو کہ اللہ کو دھوکہ دے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ پڑھ کے دیکھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں چلاکی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ نہیں دھوکہ دے سکتے، یہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے اس بات کا۔ تو سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا وہ صرف ہارمنی کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے دنیا میں فساد ہو جائے گا،
اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، اگر کوئی بھی انسان کی بات بھی آپ کریں نا تو اسی لیے فساد کی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے نفس کی پوجا کرنا شروع. ہم جب اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم اپنے نفس کی مانیں گے، یا شیطان نفسی ہو جاتا ہے. اگر دوسری طرف آپ اس طرح سے لے جاتے ہیں پھر وہ ہمیں خوار کر کے، پھر ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ کسی کا حق مارنا، اب میں میرے بچے ان کے لیے ہم محل کریٹ کرتے جائیں گے، لیکن کسی کا بچہ بھوکا سڑک پہ آ جائے کسی سے بھی نہیں جا رہی، کوئی پرواہ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو بار بار آج یہ بات ہے نا کہ نہیں مانو گے تو پھر دوزخ میں جلو گے جا کے، تاکہ ہم باز آ جائیں، تاکہ اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ایک جو درد ادھر ہو رہا ہے نا اس بندے کر پا رہی ہوں، وہ درد کا احساس اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ ہوگی، وہ نہیں برداشت. دنیا عمل کی ہے، وہاں رو گے، چیخو گے، چلاؤ گے کہ ایک دفعہ معاف کر دے، کوئی معافی کوئی نہیں، پہ جا کے دنیا میں نہ کر. تو یہ معاملہ ہے، بس اتنا سا. اچھا جی، اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیہ نمبر 82 میں، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں نا. اب دیکھیں اتنی بڑی بات کے بعد آپ سوچیے کہ اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے جی خیر ہے، اب مجھے کون دے، میں پیسوں کے معاملے میں تمہیں نہیں کروں، یا ٹھیک ہے بس اب اور کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ نبی آپ کے بس کام یہ ہے کہ جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو بیانہ بیان. اب یہ دیکھیے جو داعیے دین ہے نا، نمبر 1 یہ کہ داعیے دین خود آپ نے، یہ میں فار ایگزامپل داعیے دین ہوں، میں دین کا پیغام دینا چاہ رہی ہوں، میں نے چوز کیا ہے یہ راستہ اور اللہ سے مدد مانگی، ٹھیک ہے. اب میرے پاس چوائس کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین میرے پاس ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اس کی وراثت ہے، یہ پڑھا تھا نا کہ نبی کوئی وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ علم ہے جس کو آگے ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے. تو یہ ہم خود چوز کر رہے ہیں کہ مجھے یہ راستہ چاہیے. ادروائز تو آپ دیکھو وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے خیرکم من تعلم القرآن، نہیں سوری یہ تو تعریف والی تھی نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہر کوئی جو بھی مسلمان ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، وہ آیا ایک دم سے میں آئے گی، میں پھر سے آپ کو بتاتی ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کا مقصد کیا ہے، نیکی کی تلقین کرنا اور برائی کو روکنا والی. میں نے 1000 دفعہ یہ آیا پڑھی آپ لوگوں کے سامنے. لیکن ہم میں سے ہر مسلمان، عورت مرد بچہ، اس کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا، کہ تم نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اب اگر میں اس کو چوز کرتی ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کہ میں نے اب یہ راستہ پہ، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بلاغ مبین، اس کو بیانہ بیان کرنا ہے. اب یہ لپیٹ کے آپ نے کئی دفعہ دیکھا کہ بعض لوگوں سے آپ کو کویسچن، داعیے دین آئے تھے ہیوسٹن میں، تو اس کافی سال پہلے کی بات ہے، تو میں گئی، اس وقت بڑا شوق بھی ہوتا تھا، تو میں ان کو گئی سننے کے لیے کویسچن آنسر. تو میں نے ان سے کویسچن کیا تھا اس وقت، تو انہوں نے اتنا گول جواب دیا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو مجھے غصہ بھی آیا. میں نے کہا دیکھو اتنے بڑا ٹاپک تھا جس کے بارے میں میں نے سوال کیا تھا اور اتنا گول جواب دے دیا. اچھا جو نیکسٹ ٹائم آئے تو پھر میں نے اس کو مور کلیئر کر کے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کر، دین جا کے انہوں نے اتنی جلدی اس کا جواب دیا تاکہ لوگوں کو ہرٹ نہیں ہو. شاید ان کا یہ مقصد ہوتا ہے، یا پھر وہ کراؤڈ دے اس طرح کا جواب دیتے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دور تھا جب بھی یہ وہ دور تھا جس میں مسلمان کو مسلمان کہنے پہ ادھر کوئی ہار نہیں بنائے جاتے. آج اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہائے بڑا مشکل ہے کسی کو یہ کہنا، تو آپ وہ دور سوچا کریں، صحابہ کا سوچیں، تابعین کا سوچیں، تبع تابعین کا سوچیں کہ وہ بھی تو بیان کرتے تھے نا. اگر وہ دیکھیں ہم نے کئی دفعہ یہ بھی چلاکی ہو جاتی ہے کہ ہائے ابھی تو میں خود ہی ایسا نہیں تو میں پھر کو کیا منع، مسلمان ہوں تو کم از کم وہ ایک گناہ ہو رہا ہے کہ اس میں ہم فالو نہیں کر پا رہے اللہ کے احکامات کو اس طرح سے. تو دوسری پارٹ نہ چھوڑ، اس کو چھوڑتے ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہو، کسی کو آپ حق کی بات بھی نہ کہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بلاغ مبین، کیونکہ آپ قرآن سننے والے ہیں، آپ قرآن پڑھاتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، آپ سیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ والا سینٹر جو ہے نا اس کو انڈر لائن کہ اللہ کا حکم جو بھی ہے اس کو بیانہ بیان کر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون، وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا، پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ،
اور ان میں سے اکثر الکافر۔ اب یہاں پہ کیا، یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے، اللہ کی نعمت کون سی؟ ساری نعمت۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں دین کو اللہ کی نعمت لیتے ہیں نا، تو اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب قرآن پیش کیا جا رہا تھا، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو وہاں پہ یہود پہلے تھے، اور یہود تو اہل کتاب تھے، لوگ پہلے سمجھتے تھے یہ تو پڑھے لکھے لوگ تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمیں بینہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پھر بھی ہم نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیا کمزوریاں ہیں یہ نہیں سمجھ آتی۔ آپ اور میں دیکھیں، میں کتنی دفعہ میں اب جب درس بھی دینے کبھی ہوتا ہے نا، شادیوں پہ جاتی ہوں تو یوزلی میں ان کو کہتی ہوں کہ مجھے نہ بلاؤ۔ نمبر 1 یہ کہ مجھے گھر سے پرمیشن نہیں ہوتی ایسے، لیکن اگر جس شادی پہ میں نے خود جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ میں بول دیتی ہوں، لیکن میں پھر بینہ بولتی ہوں۔ میں ان کو یہ کہ دیکھو خیر سے تم نے اتنے شوق سے شادی کا پہلا فنکشن رکھا کہ اللہ کی برکتیں نازل کرنے کے لیے نا، خدا کے لیے پھر ایسا نہ کرنا کہ اللہ کا غضب نازل۔ یہ بیچارے معصوم بچے جو شادی کے ریلیشن میں جا رہے ہیں، پھر ہم ایسے فنکشن جو مہندیوں پہ ہم ڈانس اور گانے اور میوزک کو یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا اللہ کی رحمتیں تو نازل نہیں ہوں گی۔ لیکن آپ خود ہی سوچئے، میں اور آپ ہم سے یہ کیوں نہیں چھٹ رہا؟ ہم نے خود پڑھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر، پڑھا نا، بے شک تمہارے رب نے حرام کیا، پھر بھی نہیں سمجھ آتی۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ اس رب کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، پھر بھی ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور بچوں سے مجبور، خاوند سے مجبور، فلاں سے مجبور۔ آخرت میں آپ پڑھیں گے آج انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے بہانے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم کھڑا کریں من کل امت، ہر امت سے شہیداً گواہ، ثم لا یوزن، اور پھر نہ اجازت دی جائے گی للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا، ولا هم تعتبون، اور نہ ہی عذر قبول گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو نبی یا رسول جس امت پہ آئے تھے نا، ان کو گواہی کے گواہیاں ہوں گی۔ ہم قیامت سوچتے ہیں نا سپرفیشل، پتہ نہیں اس دن کیا ہوگا، یہ تو غائب کی بات ہے۔ یہ دیکھیں غائب کے پردے کھل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھا اور پھر ہمیں بتایا تھا، ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ ان کیا ہوگا، نبیوں کو لایا جائے، ان سے گواہیاں لی جائیں گی۔ نہ صرف نبیوں سے گواہیاں، آپ دیکھیں ہماری جلدیں گواہیاں دے گی، قرآن میں پڑھا، ہماری آنکھیں، یہ ہوا، یہ زمین، یہ جس پہ چل کے جاتے ہمارے پاؤں، ہماری ایک ایک عضو ہمارے لیے گواہیاں دے گا۔ اور سب سے بڑی گواہی ہمارے نبی کہ میری امت نے میری جو میں نے پیغام دیا تھا اس کو قبول کیا تھا کہ کیا تھا۔ حدیث یاد رکھیں وہ کہ جس دن وہ حوض کوثر پہ ہم لوگ جائیں گے اور وہ رسول اللہ خوش ہوں گے دیکھ کے، تو فرشتے کچھ لوگوں کو، جو لوگ ایسے ہوں گے، ان کو کہیں گے کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، تو رسول اللہ فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کیسے پہچانیں گے؟ ان کے وضو کے نشان، ان کے سجدے کے نشان سے وہ پہچانیں گے، کیونکہ وہ شائن کر رہے ہوں گے نا۔ تو رسول اللہ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ یہ بدعت کرتے تھے، انہوں نے آپ کے بعد نیا طریقہ دین میں استعمال کیا تھا، بتا تو دیا نا۔ اب یہ کوئی اچانک تو چیز ہونی کوئی نہیں ہے کہ اچھا ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا، پہلے بتایا۔ میں صرف یہ بات کہہ دیں کہ میں اور آپ فار ایگزامپل، ہم کئی دفعہ نہیں پتہ چلتا، ہمیں لگتا ہے کہ اتنے بڑے اسلام فالو کرنے والے اتنے نیک لوگ ہیں، اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا ہوگا؟ تو کوئی چیز جب آپ خود قرآن پڑھو گے، خود جاننا شروع ہوگے نا، آنیسٹلی آپ لوگوں کا دل گواہیاں دے، اور جہاں تھوڑا سا بھی کھٹکا ہو نا، آپ کو لگے کہ شاید یہ ثواب کا کام ہو، کروں کہ نہ کروں، وہ پڑھا تھا تو اس میں تو ایسا تھا کہ اس طرح کی دین میں نئی چیزیں ہیں تو میں کروں کہ نہ کروں، تو نہ ہی کرو۔ کیونکہ اگر کیا تو چلو ثواب تو ہے، لیکن اگر وہ چیز نہ ہوئی تو گناہ برداشت کر سکو گے، ثواب کے لیے تو اور بھی کروڑوں چیزیں ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہو۔ صرف میں کہتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، جو دعائیں بتائیں، جو کرنے کو کہا، جو قرآن سے سمجھ آتی ہے، ہم صرف وہ بھی عمل کر لیں۔ ہمیں ایک زندگی کافی نہیں ہے وہ عمل کر کے لیے، تو نئی چیزیں کہاں سے کریں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى،
اور جب دیکھیں گے الذین ظلموا، ان لوگوں، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فلا یخفف عنہم، اور ان سے نہیں کم کرے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کن لوگوں کو کہا تھا؟ دنیا میں ظلم کرتے، ظلم ہر لیول، ظلم کو آپ اگر آسانی سے اس طرح سے سمجھ لیں کہ جو چیز جہاں پہ رکھنے کا حق ہے نا، ہم وہاں سے ہٹا دیں تو وہ اس چیز کا حق مارنا ظلم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس طرح سے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی صفات میں کسی اور کو بنانا، اپنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، اپنے پیسے کو خدا بنا لیتے ہو۔ ظلم ہر جگہ پہ، آپ خود سے امیجن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ تھے تو آ کے کیا کہا تھا؟ لوگوں، انذرتکم، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، انذرتکم النار، اے لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں، لوگوں آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر اس آگ سے دیکھ آئے۔ اور دوزخ کی آگ جو ہے نا، وہ دنیا کی آگ سے 69 ڈگری زیادہ ہے۔ اب اس کو جو حساب لگانے والے، ہم تو بس پڑھ لیتے ہیں نا، تو اللہ کرے ہمیں سبق حاصل ہو جائے۔ دنیا کی آگ میں آپ دیکھیں، چھوٹی سی فنگر بھی آگ پہ لگتی ہے نا تو پورا دن جل رہی ہوتی ہے اس جگہ، اتنی سی بھی جل ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا پکاتے وقت، روٹی پلٹتے وقت اس کی بھاپ ہی صرف لگ جاتی، اور دنیا کی آگ کو چنگاڑتی نہیں ہوتی، پھر بھی ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ تو جہنم کی آگ، جو دنیا کی آگ ہے نا، انہوں نے کہا کہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار ہوتی ہے اس کے اگر ہیٹ آپ دیکھتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ جو ہے وہ 1,38,000 ڈگری سینٹی ہے، جو ہمیں حدیث سے میں اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے اس لیے لکھا کہ میں آپ کے سامنے ہوں تاکہ ہمیں سبق بس مل جائے انشاءاللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ 69 درجے زیادہ وہ آگ ہے، وہاں آگ کا لباس، وہاں آگ کا بستر ہے، وہاں آگ کے سائبان ہیں، آگ کی چھتریاں ہیں، آگ کی بوجھل زنجیریں اور بیڑیاں ہیں، آگ میں پیدا ہونے والے زہریلے سانپ اور بچھو ہیں، آگ کو کانٹے دار وہاں پہ کھانے کو کانٹے دار تھور کا درخت دے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، بدبودار پیپ اور خون ملا ہوا ہو۔ سورۃ طور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو لوگوں، یہ ہے وہ آگ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے دنیا میں، کچھ نہیں ہونا، ایسے ہی ہمیں ڈراتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے کہ سورۃ ملک ہم جو رات پڑھتے ہیں، آج میں نے کہا تھا نا کہ اس کے بارے میں بھی آئے گا کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب اس کو، واذا القوا فیہا، جب فرشتے جو ہے نا آگ میں پھینکیں گے تو وہ آگ کیسی ہوگی؟ سامعوا لہا شہیقا وہی تفور، تو وہ آگ چنگاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، کہ وہ ایسا حال ہوگا کہ جیسے وہ پھٹ پڑے گی۔ غصے میں ہوتا ہے نا کہ جس چنگاڑی ہو، دنیا کی آگ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ لگے چنگاڑی ہے، چیری ہے، وہ تو اتنے آرام سے پتا ہوتا ہے آگ ہے، لگی ہوئی ہے،